السلام علیکم کلاس. اچھا، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ہم نے نیو ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کرنا تھا، دیٹ از پیٹریارکی. اس کے نوٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی آپ لوگوں سے واٹس ایپ پہ، اور یہ جتنے بھی نوٹس ہیں باری باری جو بھی ٹاپکس ہیں پڑھنے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر لوں گی، ٹھیک ہے. اچھا، تھوڑا سا تو یہ ہے کہ فرسٹ آپ لوگوں نے جب مجھے رسپونڈ کرنا ہے تو آپ لوگوں نے ان یور اون ورڈس آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے پیٹریارکی پڑھا ہوا ہے، یا اگر نہیں پڑھا تو کہیں سنا ہوا ہے. پیٹریارکی ہم کس چیز کو کہتے ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جس کی بیسس پہ لائک یہ جو ٹرم پیٹریارکی ہے، یا کس طرح کی ٹریڈیشنز یا کلچر کو یا کس چیز کو کہا جاتا ہے ان یور ورڈس، ٹھیک ہے. اور آپ نے ایگزامپل دینی ہے کہ پیٹریارکل سوسائٹی ہم کس چیز کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے. سو سب سے پہلے تو واٹ از پیٹریارکی؟ یو ہیو یوز دی ورڈ patriarchy so often and have implied that patriarchy is the cause of gender inequalities and the subordination of women. Can you explain this term? اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیٹریارکی کا ورڈ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہم اس کو جینڈر انیکوالٹی کے ٹرم میں لیتے ہیں. جب بھی ہم پیٹریارکی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ آتی ہی یہی ہے کہ ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ لائک پیٹریارکی از جینڈر انیکوالٹی، جس میں اسپیشلی وومن کو کمتر مانا جاتا ہے. ایسی سوسائٹی جس میں جینڈر انیکوالٹی ہو، جہاں پہ عورت کو کمتر مانا جائے، اس کو ہم پیٹریارکی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. Okay, it is important to understand patriarchy in order to understand present day relations between women and men. Gender relations are skewed because of the existence of patriarchy. In common parlance, patriarchy means male dominance. The word patriarchy literally means the rule of the father or the patriarch, and was used originally to describe a specific type of male dominated family. پیٹریارکی کہتے ہیں کہ بیسیکلی اگر ہمیں پیٹریارکی کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں آج کے دور کے پریزنٹ ریلیشنز کو بٹوین مین اینڈ وومن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. جینڈر ریلیشنز ہمارے لائک ایسا مانا جاتا ہے کہ ہمارے جو جینڈر ریلیشنز ہیں وہ خراب ہوئے ہیں پیٹریارکی کی ایگزسٹنس کی وجہ سے، ٹھیک ہے. ان کامن پرلنسز پیٹریارکی مینس میجرلی ہم پیٹریارکی کس چیز کو کہتے ہیں، ہم میل ڈومیننس کو کہتے ہیں، جہاں پہ آپ کہہ لو کہ رول آف فادر ہے، یعنی باپ کا راج ہونا یا مردوں کا ہونا، ٹھیک ہے. اس کو ہم میل ڈومینیٹڈ فیملی یا میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کہتے ہیں. دی لارج ہاؤس ہولڈ آف دی پیٹریارک وچ انکلوڈیڈ وومن، ینگر مین، چلڈرن، slaves and domestic servants all under the rule of this dominant male. کہ جتنے بھی ایک ہاؤس ہولڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر سلیوز، ڈومیسٹک سرونٹس، چلڈرن، ینگر مین یعنی جو چھوٹے ہیں، وومن، وہ سب کے سب ایک میل ڈومیننٹ رول کے انڈر آ جاتے ہیں. یعنی گھر میں مردوں کی مانی جاتی ہے، مردوں کے فیصلے ہوتے ہیں، مرد ذمہ داری اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے. Now it is used more generally to refer to male dominant, to the power relationships by which men dominates women, and to characterize a system whereas women are kept subordinate in the number of ways. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یوزلی وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کا ریلیشن ایک پاور کا ریلیشن ہے کہ عورت پہ مرد کو ترجیح ہے، اور مرد جو ہے وہ ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، اور عورت جو ہے وہ سب آرڈینیٹ مانی جاتی ہے. ان ساؤتھ ایشیا فار ایگزامپل اٹ از کالڈ پترستا ان ہندی، اور پدھار شاہی ان اردو، اینڈ پتری ٹونتھرو ان بنگلہ، ٹھیک ہے. یہ پیٹریارکی کو ڈفرینٹ اس میں پروناؤنس کیا گیا ہے. دی سب آرڈینیشن دیٹ وومن ایکسپیرئنس ڈیلی ریگارڈلیس آف دی کلاس وی مائٹ بلانگ ٹو takes various forms: discrimination, disregard, insult, control, exploitation, oppression, violence.
ٹھیک ہے. سب آرڈینیشن جو عورت اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایکسپیرئنس کر رہی ہے یا برداشت کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ریگارڈلیس آف دی کلاس وی مائٹس بلانگس ٹو, کہ ہم جس مرضی کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, عورت ہر کلاس میں جو ہے وہ یہی کچھ ایکسپیرئنس کر رہی ہے, جس میں آ جاتا ہے ڈسکرمنیشن آ جاتی ہے, ڈس ریگارڈ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, انسلٹ آ جاتی ہے, کنٹرول کرنا, اس کو ایکسپلائٹ کرنا, اس کو اپریس کرنا یا تشدد ہونا فیملی کے اندر, ورک پلیس پہ, سوسائٹی میں. ڈیٹیلس میں بھی ڈفرینٹ بٹ دی تھیمز از سیم, یعنی آپ کی ڈیٹیلس ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, کہیں پہ زیادہ ہو سکتی ہے, کہیں پہ کم ہو سکتا ہے, لیکن تھیم یہی ہے اوور آل سوسائٹی میں, ٹھیک ہے. پیٹریارکی از ناٹ دی سیم ایوری ویئر, ہر جگہ پہ پیٹریارکی سیم نہیں ہے. اٹس نیچر کین بی اینڈ از ڈفرینٹ ان ڈفرینٹ کلاسز ان دی سیم سوسائٹی. اس کا جو نیچر ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے ڈفرینٹ کلاسز میں, ڈفرینٹ سوسائٹی میں, ان ڈفرینٹ سوسائٹی اینڈ ان ڈفرینٹ پیریڈس ان ہسٹری. کہ لائک پاسٹ ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں, پرانی سوسائٹی میں شاید پیٹریارکل پہلے بہت اسٹرانگ ہو, اب اتنا زیادہ نہ ہو. فار ایگزامپل دی ایکسپیرینس آف پیٹریارکی واز ناٹ دی سیم ان آر گرینڈ مدرز ٹائم ایز اٹ از ٹوڈے. اٹ از ڈفرینٹ فار ٹرائبل وومینس اینڈ فار اپر کاسٹ ہندو وومن. کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیٹریارکی کے جو ایکسپیرینس پہلے آپ کی گرینڈ مدر کے دور میں تھے وہ شاید آج نہ ہوں, جو پہلے ٹرائبل ایریاز میں پائے جاتے تھے وہ آج نہ پائے جاتے ہوں, ٹھیک ہے. فار اپر ہندو کلاس وومن, فار دی وومن ان دی یو ایس اے اینڈ وومن ان انڈیا. آج ہندو وومن یا یو ایس اے کی وومن یا انڈیا کی وومن یا ایشیا کی وومن, ہر چیز میں ایک فرق آ جاتا ہے. ایچ سوشل سسٹم اور ہسٹوریکل, ایک منٹ, ایچ کدھر چلی گئی ہوں میں, کہاں پڑھ رہی تھی, ہاں. ایچ سوشل سسٹم اور ہسٹوریکل پیریڈس throws up its own variations on how patriarchy functions and how social and cultural practices different. اب ہسٹوریکل پیریڈ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کیسے کیسے پیٹریارکی میں ویریشن آتی گئی, ہاؤ پیٹریارکی فنکشن اینڈ ہاؤ سوشل اینڈ کلچر پریکٹسز ڈفر. کہ اب ڈفرینٹ سوسائٹیز میں یہ کیسے ڈفر کرتی ہے, پاسٹ اور پریزنٹ میں یہ کیسے ڈفر کرتی ہے. دی براڈ پرنسپل ہاؤ ایور ریمینس دی سیم. لائک آپ پیٹریارکی کا جو براڈر پرنسپل ہے وہ سیم ہے, ٹھیک ہے. دیٹ از مین کنٹرول موسٹ اکنامک ریسورسز. کے مرد جو ہے وہ سارے اکنامک ریسورسز کو کنٹرول کر رہا ہے, سارے سوشل اکنامک اینڈ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کو کنٹرول کر رہا ہے. پیٹریارکی از بوتھ اے اسٹرکچر اینڈ این آئیڈیالوجی اور اے بلیف سسٹم اکارڈنگ ٹو وچ مین آر سپیریئر. ٹھیک ہے. پیٹریارکی ایک ایسا سوشل اسٹرکچر ہے یا ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو یہ مانتی ہے کہ جو مرد ہیں وہ سپیریئر ہیں سوسائٹی میں, ٹھیک ہے. ریلیجنس ہیو پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان کریٹنگ اینڈ پرپیچویٹنگ پیٹریارکل آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے. ریلیجن have played an important role in increasing and perpetuating patriarchal ideology. کہا یہ جاتا ہے کہ ریلیجن ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے پیٹریارکل آئیڈیالوجی کو پیدا کرنے میں, ٹھیک ہے. they spread notions of male superiority through stories like Eve was created. اچھا, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پیٹریارکی جو ہے وہ کس طرح سے سپیورٹی شو کرتی ہے پرانی اسٹوری سے, کہ ریلیجن جو ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی رب سے جو ہے حضرت اماں حوا جو ہیں وہ پیدا ہوئی, اور مین از کریٹڈ ان دی امیج آف گاڈ. اور انسان جیسے ہندو مانتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ, یا جو شوہر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ خدا کا مانا جاتا ہے, یا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جیسے ہمارے ریلیجن میں ہم کہتے ہیں نا کہ اگر عورت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ شوہر کو ہوتا. اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم پڑھتے بھی ہیں. سو ٹوڈے میڈیا اینڈ ایون ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اسپریڈ پیٹریارکل آئیڈیالوجی بائی شوئنگ مین ٹو بی اسٹرانگر ان ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز. کہ اب میڈیا اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بھی یہ کہتا ہے پیٹریارکل آئیڈیالوجی شوئنگ کہ مرد جو ہے وہ اسٹرانگر ہے ان ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز میں, اینڈ وومین ایز ووریکیوس کنزیومرز.
ڈپینڈنٹ اینڈ جیلس، ٹھیک ہے. اور عورت کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ڈپینڈنٹ ہے ہمیشہ سے، ٹھیک ہے. اور یہی مانا جاتا ہے کہ وہ مرد کی سپیورٹی سے جیلس ہے. آئیڈیالوجیز پلیز این امپورٹنٹ رول ان پرپیچویٹنگ سوشل سسٹم اینڈ کنٹرولنگ پیپلز مائنڈ، ٹھیک ہے. آئیڈیالوجی ہمیشہ کیا کرتی ہے، وہ لوگوں کے ذہنیت کو کنٹرول کرتی ہے. فار ایگزامپل بائی ریڈیوسنگ وومن to bodies and objectifying them. Media encourages violence against women. کہ میڈیا جو ہے وہ عورت کو صرف ایک اپنی بظاہر خوبصورتی کی وجہ سے جو اہمیت دیتی ہے، اور اس کو ایز عورت اس نے وہ جتنا اسٹرانگ رول پلے کرتی ہے اس کو نہیں دکھاتے، یا اس کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے، سیکشولی اس کو پورٹری کیا جاتا ہے، وہ چیز مزید وائلنس کو کریٹ کرتی ہے وومنس کے لیے. جیسے کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جیسے موویز میں یا ٹی وی ڈراماز میں یا ایڈز میں عورتوں کو کم کپڑوں میں دکھایا جاتا ہے، اور ان کو ایک شو ہی یہی کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہیں اور وہ مردوں کو لبھا رہی ہیں. تو یہ چیز جو ہے میڈیا خود شو کرتی ہے، عورت کے کردار کو نیچے دکھاتی ہے. آئیڈیالوجی پرووائڈ دی جسٹیفیکیشن فار سوشل بیہیویئر اینڈ سوشل اکنامک اسٹرکچر. آئیڈیالوجی کیا کرتی ہے، وہ جسٹیفیکیشن دیتی ہے کہ ایسا سوشل بیہیویئر کیوں ہے یا سوشل اکنامک اسٹرکچر اس طرح کا کیوں ہے. Normally, the following areas of women's live in society can be said to be under patriarchal control. اچھا، اب کہا جاتا ہے کہ patriarchal control کے اندر عورتوں کی کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں. وومنس پروڈکٹیو اور لیبر پاور. اب سب سے بڑی چیز آ جاتی ہے عورت کی پروڈکٹیو اور لیبر پاور، یعنی مرد اجازت دے گا تو وہ کوئی کام کر سکتی ہے، مرد جو کام اسے کرنے کہے گا وہ وہی کام کر سکتی ہے. لائک ہماری سوسائٹی میں کہا یہی جاتا ہے کہ عورت کا جو کیریئر ہے یا عورت کی جو پڑھائی ہے، یا عورت نے اگر کوئی پروفیشن چوز کرنا ہے تو وہ چیزیں یا تو اس کا باپ یا اس کے بھائی یا اس کا شوہر ڈیسائیڈ کرتا ہے. عورت چاہے جتنی مرضی محنت کر لے، اگر اس کی شادی نہیں ہو رہی یا ٹو سم ایکسٹینٹ وہ کسی ایسے فیز سے گزر رہی ہے، تو سب سے پہلے پورٹری یہی کیا جاتا ہے اس کے خاندان والوں کو، یا مرد جو ڈومیننٹ ہوتے ہیں وہ یہی شو کرواتے ہیں کہ یہ ہاتھ سے نکل گئی ہے، یہ بگڑ گئی ہے، یہ کام میں لگ گئی ہے اس لیے گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، یا اس سے گھر نہیں بسایا جائے گا، یا یہ ماں بننے کے قابل نہیں ہے. اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اس کے بارے میں دی جاتی ہے. یا پھر اس کو سب سے پہلے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ شادی کے بعد کام چھوڑ دے گی، یا آگے پڑھائی کا نہیں سوچے گی، یا پڑھے گی وہ صرف تب جب اس کا شوہر اس کو اجازت دے گا، یا کام وہ صرف تب کرے گی جب اس کا شوہر اس کو اجازت دے گا. اور اگر گھر میں کوئی کرائسس آتے ہیں یا کوئی بھی ایشو آتا ہے تو سب سے پہلے عورت کو ہی بلیم کیا جائے گا کہ اس کے کام کرنے کی وجہ سے گھر خراب ہو رہا ہے، تو وہ اپنا کام چھوڑ دے. اسے کبھی نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے یا نہیں پڑھنا چاہتی، اسے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ آگے کام کیوں کرنا چاہتی ہے، کیوں نہیں کرنا چاہتی. اس کو یہ پاور نہیں دی جاتی. پھر آ جاتی ہے ریپروڈکشن. بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں انکلوڈنگ میجورٹی ایشین سوسائٹیز جہاں پہ عورت کو اس کی ریپروڈکشن کی پرمیشن نہیں دی جاتی، یعنی کہ عورت ڈیسائیڈ نہیں کرے گی کہ کب اس نے پریگننٹ ہونا ہے کب نہیں ہونا. اس کو اگر ہیلتھ کنسٹرینز ہیں، یا وہ ابھی اس کی باڈی ایکسیپٹ نہیں کر رہی، یا وہ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہے ماں بننے کے لیے، تو اس کے پاس ڈیسیجن لینے کا رائٹ نہیں ہوتا، کیونکہ فیملیز یا مرد اسپیشلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں کب بچہ چاہیے یا نہیں چاہیے، اور کتنے بچے چاہیے کتنے بچے نہیں چاہیے، یا اس کی باڈی کے اوپر ایک اختیار جو ہے وہ اس کے اپنے سے زیادہ مرد کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وومن سیکشولیٹی. ٹھیک ہے. اب جیسے ہماری سوسائٹی میں وومن کو یہ ایکسپریس کرنے کی اجازت نہیں ہے. ناٹ اونلی ہماری سوسائٹی، بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ لائک اگر ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسی بٹر ریالٹیز ہیں جس میں عورتوں کو اس چیز کی پرمیشن نہیں ہوتی، عورتوں سے کبھی پوچھا ہی نہیں چاہتا. لائک جس طرح مرد بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے لمبی لڑکی چاہیے، یا چھوٹی چاہیے، یا موٹی نہیں چاہیے، پتلی چاہیے، اس کی ناک ایسی ہو، ویسی خوبصورت
खूबसूरत हो, वैसी हो, ये हो, वो हो, और बड़ी बार कह देते हैं कि ये मुझे अट्रैक्ट नहीं करती, या मुझे ये सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं करती, या मुझे पसंद नहीं आई अपनी बीवी, या मेरा इसके साथ प्यार करने को दिल नहीं करता, या वट एवर चीज़ें, या हमेशा जब भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो अपने शौहर को खुश नहीं रख पा रही, उसकी फ़िज़िकल नीड्स को पूरा नहीं कर पा रही, या इस तरह की चीज़ें उसके ऊपर ही आती हैं, मर्दों के ऊपर कभी नहीं आती, या मर्द को कभी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। औरत को हमेशा इसी तरीके से तैयार किया जाता है, उसको हमेशा से यही कहा जाता है कि वो शौहर ढूंढने जब जाए या शौहर की बात जब उससे की जाए तो वो कभी ये ना कहे कि मुझे ये बंदा अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो मैं इससे शादी नहीं करना चाहती, ये मुझे इसकी तरफ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन या एक लव वाली फीलिंग नहीं आती तो मैं उसके साथ नहीं, इससे नहीं शादी करना चाहती। उसको हमेशा यही कहा जाता है कि शक्ल सूरत मत देखो, या उसके पेरेंट्स मत देखो, या उसकी उम्र मत देखो, उसका पैसा देखो, या वो तुम्हें संभाल सकता है ये देखो, या बस जिस तरह सारी दुनिया की शादी हो गई है तुम भी शादी कर लो, जो मिल रहा है उससे शादी कर लो। तुम्हें इस चीज़ की चॉइस नहीं है कि तुम ये बोलो। फिर ना ही औरत के पास ये चॉइस होती है कि औरत ये कह सके कि मेरा दिल नहीं कर रहा, या मैं आज नहीं करना चाहती, या मेरी फीलिंग्स नहीं है अभी करने की। औरत को यही वो ना यहाँ नहीं कर सकती। औरत को यही होता है कि उसका फ़र्ज़ है कि उसने मर्द को जो है वो खुश रखना है, और मर्द का जब दिल करेगा या जब भी उसकी नीड है उसको पूरा करना है। या अगर कभी मर्द का दिल नहीं है और औरत की नीड है तो मर्द को वो कभी नहीं कह सकती क्योंकि उसे बेशर्म या बुरा समझा जाएगा। ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि वो सेक्सुअली अट्रैक्ट किस चीज़ से होती है या उसकी नीड्स किस तरह की हैं। वो अपनी नीड्स के ऊपर बात ही नहीं कर सकती। वो सेटिस्फाइड कितनी है मैरिटल रिलेशनशिप में, उसका शौहर उसको कितना सेटिस्फाइड रखता है, इसके ऊपर सवाल ही नहीं किया जाता, इसके ऊपर बात ही नहीं करने दी जाती क्योंकि ये एक बहुत बुरी चीज़ समझी जाती है। फिर हमारी जैसे अगर हम रिमोट एरियाज़ में कहें, अब टू सम एक्सटेंट सोसाइटीज़ बहुत चेंज हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल इस तरह की ईवल, इस तरह की मेंटालिटी हमारी सोसाइटी में पाई जाती है। दैट इज़ वुमेन वर्जिनिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेस किए जाते हैं। मर्दों से कभी नहीं पूछा जाता कि मर्द की वर्जिन है या नहीं, या मर्द का कोई पास्ट रिलेशन था या नहीं था, या मर्द जो है वो इस तरह की किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था या नहीं। कहा यही जाता है कि मर्द अगर इन्वॉल्व था भी तो क्या हुआ, वो मर्द है, 4 शादियाँ भी कर सकता है, वो मर्द है, रख सकता है इस तरह की चीज़ें। ना ही कभी और मर्द के बारे में मजाक उड़ा के यही कहा जाता है कि उसकी वर्जिनिटी कौन सा टेस्ट हो सकती है, उसकी तो कोई चांस नहीं है टेस्ट होने का, औरत की हो सकती है। जबकि मेडिकली इस बात को प्रूवन कर दिया गया है कि अगर मर्द की नहीं हो सकती तो औरत की भी वर्जिनिटी टेस्ट नहीं हो सकती। ये जो बहुत सारे मिथ्स आपने भी सुने होंगे, या इस तरह बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में इस तरह पाई जाती हैं ऐसी रस्में। अभी ये लास्ट टाइम ऐसे इंडियन भी बहुत सारे ड्रामे बने हैं। अभी एक पाकिस्तानी वेब सीरीज़ है वेडिंग नाइट्स के नाम से, अगर आप कभी देखो, उसमें भी उन्होंने ये वर्जिनिटी वाले इशू को भी रेस किया है, और किस तरीके से लोग इस चीज़ को कि मतलब लोगों की एक फरसुदा सी रसूमात हैं कि जिसमें समझा जाता है कि अगर औरत ब्लीड करेगी तो ही वो वर्जिन है, और अगर वो नहीं करेगी तो वो वर्जिन नहीं है, और वो बदकिरदार है, या इस तरह की चीज़ें उसको कहा जाता है। या फिर अगर वो एक्सप्रेस करती है फीलिंग्स को, या वो इस तरह की मूवीज़ देखती है, अगर आप आजकल के दौर में अगर हम देखें तो वी आर लिविंग इन 21st एरा, और 21st सेंचुरी में हमें हर चीज़ मीडिया में दिखाई जाती है। हम हर नॉट अबाउट एडल्ट मूवीज़, आप मूवीज़ देख लो, आप नॉर्मल मीडिया देख लो, आप टीवी देख लो, आप बुक्स पढ़ लो, आप कुछ भी कर लो, एवरीवन नोज़। इवन आज 12-13 साल के बच्चे को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का पता है, आज हर किसी को पता है। तो जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो और चीज़ होती है। एक ज़माने में लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता था। आज के दौर में लड़की लड़का हर किसी को पता भी है, और टू सम एक्सटेंट आज के दौर में समझा भी जाता है कि जिस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस तरह के लोग, जैसे अब गेज़ एंड लेस्बियंस का भी इशू होता है, तो अब लोगों को ये भी कहा जाता है कि नॉलेज होना या मेडिकली आपको पता होना चीज़ें अपनी बॉडी के बारे में और इस तरह की चीज़ों के बारे में आपको पता होना टू सम एक्सटेंट ठीक भी है। तो ऐसे ज़माने में स्टिल माना जाता है कि जो लड़की बोल्ड है या ऐसी किसी चीज़ के ऊपर बात कर लेती है, या अगर उसे इन्फॉर्मेशन है, या वो शौहर के सामने किसी किस्म की चीज़ को एक्सप्रेस कर देती है, या कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर देती है
جو کہ یہ شو کرواتا ہو کہ اس کے پاس نالج ہے، تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاسٹ ریلیشن میں کہیں انوالو رہی ہے یا وہ بد کردار ہے. اور ورجینٹی کے اوپر سب سے بڑی بات جو آتی ہے کہ جو کہا جاتا ہے یہ جو بلیڈ کا، سو ایک میڈیکلی پروون تھنگ یہ ہے کہ 90% وومن جو ہیں وہ بلیڈ نہیں کرتی اپنی ویڈنگ نائٹس میں، صرف 10% جو ہے وہ بلیڈ کرتی ہیں. اور اس میں بھی وہ عورتیں ہوتی ہیں، وہ لڑکیاں جو کہ 11 12 13 سال کی عمر میں، جن کی کم عمری میں شادی ہو جائے. اس سے ہوتا ہے زیادہ بڑی عمر میں، یا تو آپ کیونکہ بیسیکلی آپ کی یہ جو ہیمن ہے یہ لوز ہو جاتا ہے کسی بھی طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی سے، اور بہت ساری ایسی ریزنز کی وجہ سے. تو یہ چیزیں تو میڈیکلی پروو کر چکے ہیں، بٹ آج بھی ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی سک مینٹیلٹی پائی جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹریڈیشنز، یہ کلچر سوسائٹی کہتا ہے، دین نہیں کہتا. دین کسی کو جج کرنے نہیں کہتا. دین سب سے بڑی بات یہی کرتا ہے کہ اللہ نے حساب تو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اللہ عیبوں پہ پردہ بھی ڈالنے والا ہے، اور اللہ ہی ہر چیز کو بہتر جاتا ہے. تو کسی بھی انسان کو یہ رائٹ نہیں ہے. لائک وہ جو ڈرامہ جس کی میں بات کر رہی ہوں، اس میں وہ یہی ایک رسم انہوں نے اٹھائی تھی جس کو جو کہ ریموٹ ایریاز میں اسپیشلی ایشین سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، کہ جو عورت اپنی ویڈنگ نائٹ کو اپنی ورجینٹی پروو نہیں کر پاتی، اس کو یہ جو آنر کلنگ کے نام پہ مرڈر کر دیا جاتا ہے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بد کردار ہے. جبکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بد کردار نہ ہو، کیونکہ یہ میڈیکل پروون چیز ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پیٹریارکل سوسائٹی کا پارٹ ہیں، کہ جس میں عورت کو بہت ہر موڑ پر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپلینیشنز دینی پڑتی ہے، اپنے آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے، اور آپ کے اوپر ایک کنٹرول ہمیشہ سے رہتا ہے. مرد سے زیادہ عورت سے سوالات ہوتے ہیں. پھر آ جاتی ہے وومن موبلٹی، اور کہ عورت نے کہاں رہنا ہے، کہاں جانا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے، کس ملک وہ جا سکتی ہے، کتنا ٹریول وہ کر سکتی ہے، وہ گاڑی چلا سکتی ہے یا نہیں چلا سکتی ہے. اس چیز کا فیصلہ مرد کرتے ہیں، عورت خود نہیں کر سکتی. پراپرٹی اینڈ ادر اکنامک ریسورسز، میجورٹی ایشین سوسائٹی میں، اور اوور آل بھی دیکھیں تو کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ آج آپ اپنے اوپر بھی رکھ کے دیکھو، آپ کبھی بھی خود کوئی چیز خریدنے نہیں جا سکتے. کوئی بھی مہنگی چیز ہے، موبائل خریدنا ہو آپ کو، کوئی پراپرٹی خریدنی ہے، آپ کو گولڈ خریدنا ہے، آپ کو لیپ ٹاپ خریدنا ہے، آپ خود نہیں جا سکتے. مرد ہی اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں. مرد ہی، ایون عورتوں کے مائنڈ سیٹس بھی ہو گئے ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ اکیلی کچھ بھی خرید نہیں سکتی. اس طرح کی چیزیں، عورتوں کی پراپرٹی کے اوپر مردوں کا رائٹ ہوتا ہے، مرد ہی ریگولیٹ کرتے ہیں. عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی پراپرٹی کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ اپنے نام سے پراپرٹی خرید بھی لے تو بھی اس کی ساری ریگولیشن مرد کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کی ایون اگر وہ جاب کرتی ہے تو اس کا بینک بیلنس، اس کی سیلری سلپ، ہر چیز کو بھی مرد ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کئی بار عورتوں کو اپنی سیلری بریک اپس نہیں پتہ ہوتے. یہ بھی ایک بڑی ایک کہہ لو ایک کروئل ریئلٹی آف آر سوسائٹی ہے. پراپرٹی اینڈ ادر اکنامک، اس کے علاوہ سوشل، کلچرل اینڈ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس میں بھی آپ دیکھو عورتوں کو لیڈرشپ پہ آنے نہیں دیا جاتا. ہمیشہ کہا یہی جاتا ہے کہ مرد ہی جو ہے وہ لیڈرشپ پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. ایز انالیسس آف دی مین انسٹیٹیوشنز ان سوسائٹی، دی فیملی، ریلیجن، لا، پولیٹیکل، ایجوکیشن اینڈ اکنامک انسٹیٹیوشن، میڈیا، نالج سسٹم demonstrate quite clearly that they are all patriarchal in nature and are the pillars of patriarchal structure. This well-knitted and deep-rooted system makes patriarchy seem invincible. It also makes it seem natural. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں یہی آ جاتا ہے کہ وہ یہی بات کرتے ہیں کہ یہ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو سوسائٹی میں ہر چیز میں ہمیں کیا پایا جاتا ہے، پیٹریارکی پائی جاتی ہے. اچھا، اس میں نیکسٹ پیج کہاں سے آئے گا یہ؟ ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے 21. ٹھیک
ٹھیک ہے. اچھا, under the patriarchy different kinds of violence may be used to control and subjugate women, and such violence may even be considered legitimate. In fact, feminists believe that violence against women is not just pervasive, it is systematic in patriarchy. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ پیٹریارکی کے اندر ڈفرینٹ کائنڈ آف وائلنس بھی آ جاتا ہے, جس وائلنس کو عورت کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے عورت کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور بہت سارے ایسے وائلنسز ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ فیمنسٹ بلیو کرتے ہیں کہ جو وائلنس ہے یہ وومن کے اگینسٹ اس لیے ہے کیونکہ پیٹریارکی اس کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کو جائز مانتی ہے, ایون لیگل کہا جاتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے یہاں اگر ہم دین کی بات کریں تو دین ہم ایک عورت کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہے, وہ اپنی شادی کے ڈیسیژن کو لے سکتی ہے, لیکن آپ کی سوسائٹی آپ کو فورس کرتی ہے, آپ کو اتنا باؤنڈ کر دیتی ہے, آپ کو اتنا مینٹلی سک کر دیتی ہے کہ آپ سے پوچھنے کے بجائے آپ اپنی ذمہ داری دوسرے کو دے دیتے ہو کہ نہیں آپ ہی لے لو ڈیسیژن, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کو آپ کی پسند آپ کی اس کا اظہار کرنے کا رائٹ نہیں دیا جاتا. یہ کائنڈ آف آپ سے یہ رائٹ لے لینا بھی ایک وائلنس ہے, ٹھیک ہے. آپ کی مرضی نہیں پوچھی جاتی. پھر پراپرٹی کو ریگولیٹ کرنے میں آپ کی مرضی نہیں پوچھی جاتی, آپ کو بیچ میں نہیں لایا جاتا. لڑکی کی شادی کی ساری ڈیٹیلز بڑے یا گھر کے مرد طے کر دیتے ہیں, لڑکی سے نہیں پوچھا جاتا. ایون ہمارے یہاں ایسے کیسز ہیں, ہم آج بھی دیکھیں میجورٹی لوگ اپنے نکاح نامے کو نہیں پڑھتے کیونکہ انہیں پڑھنے کی پرمیشن ہی نہیں ہوتی, انہیں کوسچن اٹھانے کی پرمیشن نہیں ہوتی, اس کو خود فل اپ کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی. لڑکی سے صرف نکاح نامہ پہ سائن کروایا جاتا ہے, فل اپ بیٹھ کے مولوی صاحب کے ساتھ گھر کے مرد کر رہے ہوتے ہیں, عورتیں نہیں کرتی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک رائٹ کی وائلیشن ہے. پھر جس طرح سے ہم کہہ لیں آنر کلنگ کی, جس طرح میں نے بات کی, اب جتنا مرضی ہو جائے, کبھی کوئی عورت بد کرداری پہ بندوق اٹھا کے نہیں مار دیتی کہ مرد بد کردار تھا میں نے مار دیا, پر عورت کو مار دیا جاتا ہے, ایون اس کی بد کرداری پروف ہو یا نہ ہو مار دیا جاتا ہے, جبکہ بغیر گواہوں کے آپ کسی کو سزا نہیں سنا سکتے. بٹ یہاں آنر کلنگ ایک ایگزامپل پائی جاتی ہے. پھر جیسے ایشین سوسائٹی میں اسپیشلی انڈیا کی سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں, ونی ہے کر دینا, ستی کر دینا, چائلڈ میریجز, لڑکیوں کی کم عمری میں شادی کر دینا, بڑے عمر کے آدمی سے شادی کر دینا, اس طرح کی چیزیں جو پائی جاتی ہیں, لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے نہ بھیجنا, یہ سارے وائلنس جو ہیں یہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ کہا یہی جاتا ہے کہ عورت نے تو گھر ہی بسانا ہے, اس کو کیوں آپ کہہ رہے ہو کہ پڑھائی کرے. اس سے رائٹ سین دیا جاتا ہے کہ وہ شادی کے بعد جاب نہیں کر سکتی, آگے کریئر نہیں بنا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس کا رائٹ نہیں ہے. اب اس کی شادی ہوگی, اس کا شوہر جو کہے گا وہ وہی کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. All this doesn't imply that women are totally powerless or without rights. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ عورت بالکل پاورلیس ہے یا اس کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے. انفلوئنسز اینڈ ریسورسز انڈر پیٹریارکی کے اندر, ٹھیک ہے. ان فیکٹ no unequal system can continue without the participation of the oppressed, some of whom derive some benefits from it. ایون کوئی بھی جو اوپریسڈ سوسائٹی ہے وہ چل ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی بھی پیٹریارکل سوسائٹی چل ہی نہیں سکتی جب تک کہ اوپریسڈ جو ہو رہا ہے اس کا رول نہ ہو. اب آپ یہ دیکھو, غلام اگر غلامی قبول نہ کرے تو مالک کبھی بنے ہی نہیں. تو بالکل ویسے ہی ہے, پیٹریارکی چل رہی ہے کیونکہ عورتیں ایکسیپٹ کرتی ہیں اوپریسڈ ہونا. This is true of patriarchy as well. Women have risen to power, have occasionally been in control, have wrested benefits in greater or smaller measure, but all this doesn't change the fact that the system is male dominated. عورت کئی بار حکومت میں آئی ہے, عورت کئی ایسی آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو کریئر اورینٹیڈ ہیں, اپنا کریئر بنا رہی ہیں, اپنی شادی کے ڈیسیجنس خود لے رہی ہیں, اپنی پراپرٹیز کو بھی دیکھ رہی ہیں, بٹ اسٹل ان عورتوں کو بھی سوسائٹی میں پراپر رول پرفارم کرنے نہیں دیا جا رہا کیونکہ ان کی امیج کو ہی نیگیٹو بنایا جاتا ہے, ان کو شو ہی یہ کیا جاتا ہے کہ وہ بد کردار ہیں یا ہاتھ سے نکل گئی ہوئی ہیں. سو جتنا بھی ہو جائے میل ڈومیننسی کو آپ نہیں ہٹا پاتے ہو, ٹھیک ہے.
Women are merely accommodated in it in a variety of ways. To give a parallel example, in a capitalist economy, workers play a very important role. They may even participate to management to some extent, but this doesn't mean they are even in control. For example, a variety of complex reasons, women also support and perpetuate patriarchy. Most of us have internalized its values and are not always free of patriarchy ideology. जब वो ये कैपिटलिज्म की एग्जांपल देते हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह कैपिटलिज्म में जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी रोल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं प्रोडक्ट बनाने में, मैनेजमेंट में, हर चीज़ में, लेकिन फिर भी वो ओनर नहीं बन जाते। तो बिल्कुल वैसे ही औरत ज़िम्मेदारियाँ बहुत उठा रही है, बहुत काम कर रही है, लेकिन उसको ओनर नहीं बनाया जाता, उसको पावर में नहीं लाया जाता। और कहीं ना कहीं औरत, हमारी मेंटालिटी ऐसी सेट कर दी जाती है कि हम अपने आप को कमतरी मानने लगते हैं। वही चीज़ जैसे मैंने कहा कि औरत जो है वो क्या करेगी, वो ख़ुद अपनी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स अपने मेल पार्ट को दे देगी कि उसको लगेगा कि मैं तो इसको हैंडल ही नहीं कर सकती। तो औरत को सिर्फ फिज़िकली नहीं, औरत को मेंटली भी इस तरीके से प्रिपेयर कर दिया जा रहा है कि वो अपने आप को समझे ही ओप्रेस्ड, कि वो कभी अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझने की कोशिश ही ना करे। वो हमेशा ये समझे कि मैं ख़ुद कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, आपको अगर आप अपने लिए स्टैंड लिया, आपने अपना करियर बनाया या आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, ठीक है, तो आपको सोसाइटी स्टैंड लेने ही नहीं देगी, आपको इतना को प्रेशराइज़ कर देगी कि एक टाइम आएगा कि आप कहोगे नहीं, ये मेरा गलत डिसीजन था, मुझे उसी चीज़ पे जाना चाहिए था वहाँ जहाँ सारी दुनिया जा रही है। तो एट दिस पॉइंट आप क्या कर रहे हो, आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो पैट्रियार्की को। In order to retain their privilege, women continuously renegotiate their bargaining power, so to speak, sometimes at the cost of other women. But it is important that we look at the overall system and analyze the reason for this complexity. It is true that women often treat their sons better, deprive their daughters of education, restrict their freedom, mistreat daughter-in-law, and so on. All this needs to be understood in the context of the respective power and position that men and women have in the family and in society. अच्छा, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि औरत बार्गेन करती है पावर के लिए, लेकिन फिर वो चुप कर जाती है। वो दूसरी औरत के लिए बोलने तो खड़ी होती है, लेकिन फिर वो चुप कर जाती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अब जैसे देखिए, एक कॉमन बात है, हम अक्सर सुनते हैं, लोग कहते हैं मर्द औरत का दुश्मन नहीं है, औरत ही औरत की ज़्यादा दुश्मन है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम एक मेंटालिटी हमारी बन गई हुई है कि हम मर्द को सुपीरियर दिखाने में लग जाते हैं, और सुपीरियर दिखाने में हम क्या करते हैं, इवन औरतें भी अपने बेटों को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगी बेटियों की निस्बत। ठीक है, बेटियों को मेंटली ये प्रिपेयर किया जाएगा कि उसने दूसरे के घर जाना है, उसको सब्र करना सीखना चाहिए, उसको अपनी नीड्स को मानना आना चाहिए, उसको सबसे आखिर में खाना खाना आना चाहिए। आप जब देखो, जब हम यूजुअली मेट सिलेक्शन की, हम जब रिश्तों की बात होती है, तो जो लड़के वाले होते हैं या लड़के का अम्मी होती हैं, वो आके बार बार ये कहती हैं, मेरा बेटा तो हिल के कोई काम नहीं करता, मेरा बेटा तो हिल के पानी भी नहीं पीता, इसके मुंह पे लाके मैं चीज़ें देती हूँ, उसको सुबह खाने का इसका ख्याल रखना पड़ता है, इसका कमरा साफ़ करना पड़ता है, अब तुम आओगी ना तो तुम इसको संभाल लेना, तुम इसकी ये चीज़ें कर लेना। औरत से क्या पूछा जाता है, बेटा आपको खाना पकाना आता है? औरत अगर एक करियर में अच्छी भी है तो उसको यही कहा जाता है, अच्छा बेटा औरतों को तो खाना पकाना तो चीज़, घर तो तुम्ही ने संभालना है, औरत तो तुम हो, खाना तो तुम्ही ने पकाना है। उसको कभी ये नहीं कहा जाता, या उसकी माँ कभी ये नहीं बोलती कि मेरी बेटी तो बहुत ज़िद्दी है, या मेरी बेटी तो बड़ी पैम्पर्ड है, या मेरी बेटी के तो मैंने बड़े नखरे उठाए हैं। वो बात क्यों नहीं की जाती? आपने चाहे घर में कभी खाना ना पकाया हो, पर आपका जब रिश्ता आएगा तो आपकी अम्मी कहेगी ये सारी चीज़ें मेरी बेटी ने पकाई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिखाना यही होता है कि मेरी बेटी को सब आता है, ताकि अगला एक्सेप्ट करे। लेकिन और लड़की की माँ हमेशा ये कहेगी कि मेरा बेटा तो बहुत बिगड़ा हुआ है, मेरा बेटे को तो ख़याल करने वाली चाहिए, उसका ख़याल करो। वो कभी आगे बढ़ के कुछ नहीं करेगा। ऐसा क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं। बेटा, अगर कोई बेटी या बहू जो है कोई अचीवमेंट हासिल करके आती है, तो उसको कहा जाता है कि ये अचीवमेंट तो सब ठीक है, पर तुमने शादी कब करनी है? ठीक है, या तुम इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा है, तुम घर के काम क्यों नहीं करती, या इस सब का क्या फ़ायदा है अगर तुम एक अच्छी माँ नहीं बन सकती?
ٹھیک ہے، تم اپنے بیٹے کو کیوں نہیں دیکھ رہی، تمہیں اپنی پریزنٹیشن کی پڑی آفس میں، لیکن یہی کام اگر ایک مرد جو ہے وہ کر کے آتا ہے تو اس کی بہت تعریف کی جاتی ہے کہ مرد کو پروموشن ہو گیا، اس نے ساری رات جا کے پریزنٹیشن بنائی، اس نے سارے کام چھوڑ کے کی ہے، اس کے کام کو امپورٹنس دی جاتی ہے. پر اگر یہی چیز عورت کہے گی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ لو، کریئر کے نام پہ بچہ چھوڑا ہوا ہے، فیملی چھوڑی ہوئی ہے. آپ اس کے کریئر کو ویسے رسپیکٹ نہیں دیتے، ویسے امپورٹنس نہیں دیتے. ایک عورت نے اپنا کریئر خود چلانا ہوتا ہے اور اپنا گھر بھی چلانا ہوتا ہے. مرد اس کو صرف اتنا سپورٹ کرے گا، وہ اس بات کو بار بار دہرائے گا کہ میں تمہیں سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نے تمہیں پڑھنے دیا، میں نے تمہیں اپنی جاب کنٹینیو کرنے دی، ورنہ میں تمہیں منع کر سکتا تھا. وہ کبھی، یہ بہت ریئرلی ہے، وہ یہ کہے گا کہ میں تمہیں ساتھ سپورٹ کرتا ہوں، تم پریزنٹیشن بنا رہی ہو تو میں بچوں کو سنبھال لیتا ہوں، تم باہر ہو تو میں گھر سنبھال لیتا ہوں. ایسے بھی لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، ایسے بھی اچھے مرد ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن بہت ریئر. میجورٹی اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے. جبکہ اگر ہمارے پاس سب سے بڑی مثال ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جو گھر کے سارے کام بھی کر لیتے تھے، جو ہر چیز میں آگے بڑھ کے سپورٹ کرتے تھے، وہ کر سکتے ہیں تو مرد کو منع نہیں ہے کوئی کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگین دین نہیں کہتا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی چیز، ہاں. It is true that women often treat their sons better, deprive their daughters of education, restrict their freedom, ان کے freedom کو روکا جاتا ہے, daughter in law کو mistreat کیا جاتا ہے. All this need to be understood in the context of the respective power and position کیونکہ that men and women have in the family and in society. A ruler woman explained this very well. She said, men in our family are like the sun. They have a light of their own resources are mobile, have the freedom to take decision, etc. Women are like satellite without any light of their own. They shine only if and when the sunlight touches them. This is why women have to constantly compete with each other for a bigger share of sunlight, because without the light there is no life. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ رولر ایریا کی ایک عورت نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا. اس نے کہا کہ مرد جو ہے وہ سورج کی طرح ہے جس کی کرنیں ہر کسی کو چاہیے، اور عورت جو ہے وہ ایک سیٹلائٹ کی طرح ہے. عورت مرد کے بغیر نامکمل ہے. تو عورتیں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتی ہیں، لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں زیادہ سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھو بچپن سے لڑکی کو پڑھائی کے لیے بھیجا ضرور جاتا ہے، اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم اچھا پڑھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بدکاری نہیں کرنا، بے حیائی نہیں کرنا، لڑکوں سے بات نہیں کرنا. لیکن ساتھ ساتھ اس کی مائنڈ میں ایک بات ڈالی جاتی ہے کہ تم نے اگلے گھر جانا ہے، تم نے پڑھائی ختم کرنی ہے، تم نے شادی کرنی ہے، تمہاری زندگی میں مرد کا بڑا رول ہے. اب تمہارا شوہر ہی تمہیں گھمانے لے جائے گا، اب تمہارا شوہر ہی تمہیں یہ کر کے دے گا. تو جب اس کو بار بار اس کے مائنڈ میں یہ ڈالا جائے گا کہ اس کی زندگی انکمپلیٹ ہے ایک مرد کے بغیر، تو وہ اپنے آپ میں جتنا مرضی کر لے وہ اپنے آپ کو کمزور ہی پائے گی، کیونکہ اس کو تیار ہی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دی اپروپریٹ وے ٹو ڈسکرائب میل کنٹرول اوور وومین از پیٹرنلسٹک ڈومیننس. دیر از ڈومیننس بٹ اٹ از پیٹرنلسٹک بیکاز وومین آر پرووائڈیڈ شیلٹر, food and security. Paternalistic dominance has oppressive aspect, but it also involves a set of mutual obligations, and it is frequently not perceived as oppressive. This is what make it difficult to recognize and fight. اچھا، اب کہا یہ جاتا ہے کہ جو ڈومیننس ہے ٹھیک ہے مرد کے پاس ہو، مرد عورت کو شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے، بالکل بات صحیح ہے. مرد عورت کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے، بہت صحیح بات ہے. مرد عورت کو فوڈ پرووائڈ کرتا ہے، یہ مرد بہت بڑی ذمہ داری کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میوچل آبلیگیشنز نہیں ہو سکتی. مرد اور عورت مل کے برابری سے نہیں چل سکتے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عورت ہمیشہ اپریسڈ رہے. یہ ایک بیسک چیز ہے جو پیٹریارکی کے اوپر بات کی جاتی ہے. ہاؤ لبریٹنگ واز نیشنل لبریشن. آلدو نیشنل لبریشن موومنٹس اینڈیڈ دی پولیٹیکل کنٹرول بائی colonial power and introduced the principle of separation of legislative from judicial and punitive power, women were not liberated from the rule of husband or father in the household. Within the home, men still retain consolidated and arbitrary powers to determine the rules, judge the performance, and punish their wives and children.
hence thus men have the capacity to demand sexual relation at any time, prevent their wives from practicing contraception, determine how wives and daughter could and should spend their time in domestic work, in education, leisure, culture activities, and determine in the term on what which they enter the public space for employment. اچھا اب وہ یہ کہتا ہے کہ نیشنل لبریشن موومنٹ نے جب ختم ہوئی تو پولیٹیکل کنٹرول جو کلونیل پاور تھا اس سے کیا ہوا کہ بیسیکلی لیگسلیشن، آج ہم کہتے ہیں نا کہ لیگسلیشن الگ ہے، جوڈیشری الگ ہے، پیونیٹیو پاور الگ ہے، یہ سب تو الگ ہو گئے، لیکن آج بھی وومن جو ہے وہ مرد کی لبریشن سے الگ نہیں ہوئی. آج بھی ہسبینڈ اور فادر ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، رول کرتے ہیں گھر پہ. آج بھی عورت کو کی پرفارمنس کو جج کیا جاتا ہے اور اس پرفارمنس کی بیسس پہ اسے اچھا یا برا، اچھی عورت یا بری عورت کہا جاتا ہے، گھریلو عورت یا بدکار عورت کہا جاتا ہے، گھر بسانے والی یا گھر نہ بسانے والی عورت کہا جاتا ہے، شادی کرنے لائق یا نہ شادی کرنے لائق، بیوی بنانے لائق یا نہ بیوی بنانے لائق، ایون گرل فرینڈ مٹیریل اور وائف مٹیریل ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اور عورت کو آپ پنش بھی کرتے ہو اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے، اس میں اب چیزیں آ جاتی ہیں کہ جیسے آج بھی عورت سیکشل ریلیشن کے لیے ڈیمانڈ نہیں کر سکتی، مرد کبھی بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے. آج بھی عورت اپنی ریپروڈکٹیو سسٹم کو خود کنٹرول نہیں کر سکتی، کہہ نہیں سکتی کہ میں اب بھی ماں نہیں بننا چاہتی یا کچھ بھی، مرد کنٹرول کرتا ہے. آج بھی عورت اور بیٹیاں اور بیوی کا کون کون سے ڈومیسٹک ورک کریں گی یہ مرد ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کہاں جائیں گی کہاں نہیں جائیں گی، کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہوں گی کس میں نہیں ہوں گی، کیسی ایجوکیشن حاصل کریں گی، کتنی ایجوکیشن حاصل کریں گی، کہاں پہ کام کریں گی، یہ سب مرد جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اچھا یہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب کرنا آپ نے یہ ہے، اب اس میں جو ایک میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اس سارے آرٹیکل کو پڑھتے ہوئے ہم اس بات کو نہیں ڈینائی کر سکتے کہ کلچرلی، سوشلی، اکنامکلی وومن کو اپریس کیا جاتا ہے. وومن کے ساتھ بہت سارے وائلنسز ہوتے ہیں، بہت ساری سچویشن میں عورت کو ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے، بہت ساری سچویشن میں عورت کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ صرف عورت کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور عورت جو ہے وہ جو اگر ہم کہتے ہیں عورت مارچ کی بات کرتے ہیں یا لبریشن کی بات کرتے ہیں، ان چیزوں کی یہ جو ایشوز ہیں یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے اور ان کے سلوشن آج بھی نہیں نکلے، اور ان کے سلوشن نہ نکلنے کی وجہ سے بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو اپنی آواز بھی نہیں اٹھا سکتی، وہ لوگ آج بھی اس سب کو فیس کر رہی ہیں. تو یہ وہ بیسک پرابلمز ہیں جن کو سولو کرنا بہت ضروری ہے، جن کا سلوشن ابھی تک نہیں پایا جاتا. لیکن اس کو سولو کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت آوارہ ہو جائے، عورت اپنا جسم ایکسپوز کرنے لگے، یا عورت ایسی باتیں کرنے لگے جو کہ اس کو بالکل ہی مرد سے نفرت کرنے لگے، بالکل ہی مرد کو برا کہنے لگے، بالکل ہی ہر چیز میں وہ کہے کہ مجھے ہر چیز کے اوپر لیا جائے. ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز آ جاتی ہے کہ ریلیجن کی اگر ہم بات کریں تو ریلیجن نے سب سے زیادہ عزت عورت کو دی ہے. کہیں پہ اگر مرد کو اوپر رکھا ہے تو اس کے بیسک ریزنز ہیں، کہیں پہ عورت کو زیادہ ترجیح ملی ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں جو کہ ریلیجن نہیں کہتا. ریلیجن کا ایسا کوئی عمل دخل نہیں ہے، پر ہم اس کو ریلیجن کے اوپر ڈال دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ چیزیں جس میں ریلیجن نے اگر کچھ کہا ہے تو وہ ہمارے بھلے کے لیے ہی کہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگوں نے اپنے فیڈ بیکس دینے. ایک تو سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے پیٹریارکی کی، آپ کے مائنڈ میں کیا ہے، جو میں نے اسٹارٹ میں پوچھا تھا کہ پیٹریارکی کیا ہوتی ہے. پھر جس طرح میں نے اپنا اوپینین دیا، آپ لوگوں نے اپنا اوپینین دینا ہے کہ آپ لوگ جس طرح یہ ریلیجن کی بات کرتے ہیں، آپ کیسے مانتے ہو کہ ریلیجن عورتوں کے لیے کیا کر رہا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں. آپ تھوڑا اس پرسپیکٹیو سے بتا سکتے ہو. پھر جو پرابلمس یہاں پہ میں نے اتنی کھل کے، آپ لوگ آبویسلی یو آر ایڈلٹس ناؤ، آپ لوگ 4th سیمسٹر میں ہو، اسی لیے میں نے، کیونکہ سوشل سائنسز ہے ہی تھوڑی اوپن سبجیکٹ، تو میں نے بہت ساری چیزیں کھل کے بات کی. تو آپ لوگ بھی اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دو کہ یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہیں، کس حد تک ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ان کے سلوشنز کیا ہیں، سلوشنز کیوں نہیں مل رہے، کہاں پہ عورت ٹھیک ہے کہاں پہ غلط ہے، اور آپ لوگ اپنے طور پہ اپنی طرف سے کوئی
کوئی ایگزامپلس دے سکتے ہو, ڈیلی لائف سے شیئر کر سکتے ہو, آپ چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. اور جو لوگ رسپونڈ کریں گے میں صرف اٹینڈنس انہی کی مارک کروں گی, ٹھیک ہے. جو لوگ رسپونڈ نہیں کریں گے اور پراپر رسپونڈ نہیں کریں گے, صرف اگر یہ لکھ کے بھیجو گے میم لیکچر سمجھ آ گیا اور باقی چیزیں نہیں کرو گے تو بھی میں اٹینڈنس مارک نہیں کروں گی, ٹھیک ہے کلاس. اور باقی اگر آپ کے کوشچنس ہیں تو آپ شیئر کرنا, میں واٹس ایپ پہ ہی رسپانس کروں گی. اوکے کلاس, اللہ حافظ.